الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کی فضیلت بتائی ہے کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت متوجہ فرماتے ہیں جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے۔ یقیناً اگر ہم اور آپ اگر سوچ لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان پیدا ہوئے ہیں، باپ دادا بھی ہمارے مسلمان تھے۔ یہ اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول دین تو اسلام ہی ہے۔ ہم اور آپ اگر سوچ لیں تو اس نعمت سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہم اور آپ پر، اور اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے بڑا احسان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جن کی برکت سے ہم اور آپ ابھی تک مسلمان ہیں اور ان کے دین پر چل رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت بھی فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اپنی امت تک پہنچا کر ان پر احسان فرمایا۔ اس وجہ سے ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ درود سے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تصدیق ہم کرتے ہیں اور آخری نبی ہونے کی تصدیق ہم کرتے ہیں، اور پھر ان کے دین پر ہم چل رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم اور آپ شامل ہیں۔ تو درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدیہ پیش کرنا ہے اپنی طرف سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں درود شریف کے بہت زیادہ فوائد لکھے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے ہم اور آپ کو اپنا ذاتی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ مطلب اگر ہم اور آپ درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے، اور بہت زیادہ فوائد ہمیں ملیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قسم کا ایک حکم ہے کہ آپ درود بھیجیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ دوسرا فائدہ درود شریف پڑھنے کا یہ ہے کہ اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ جب کبھی بھی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، ذکر اذکار کریں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتے ہیں، وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو دوسرا فائدہ اس کا کیا ملے گا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی اگر ہم درود بھیجیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور درود پڑھیں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ روز قیامت کو، وہ روز اور وہ دن جس دن بہت زیادہ سختی ہوگی اور ہر انسان نفسا نفسی میں ہوگا، ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی اور بہت زیادہ تمام انسان بہت زیادہ پریشان ہوں گے، تو درود شریف پڑھنے سے اسی روز ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ اور کیا فائدہ پہنچے گا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کثرت درود بھیجنے سے اور پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش نصیب ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے، جہنم سے اس کی برات ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔ تیسرا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ درود شریف جو ہے یہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔
चौथा फ़ायदा इसका ये है, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ये फ़ायदा भी लिखा है कि दुरूद शरीफ जो है ये परेशानियों का इलाज है। मतलब जिस किसी को भी कोई भी मसला हो, कोई भी हाजत हो, तो आप बजाय वज़ाइफ मांगने के 5,000, 10,000 और 3,000 और इस तरह वज़ाइफ करने के, आप कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें और कसरत से दुरूद शरीफ भेजा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके तमाम हाजात पूरी फरमाएंगे, आपके मसाइल हल होंगे। एक फ़ायदा ये भी है दुरूद शरीफ पढ़ने का कि क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा करीब तर वो शख्स होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेगा और उनकी तालीमात पर अमल करेगा। तो दुरूद शरीफ पढ़ने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत नसीब होती है। क़यामत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में ज़्यादा से ज़्यादा वही शख्स शरीक हो सकता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करे और दुरूद शरीफ कसरत से भेजे। एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि दुरूद शरीफ एक सदका है, तंगदस्त के लिए एक सदका है। मतलब जिसके पास गुंजाइश ना हो और वो सदका ना दे सकता हो तो वो दुरूद शरीफ पढ़ ले, ये भी एक किस्म का एक सदका है। इससे भी गुनाह माफ़ होते हैं और दर्जात बुलंद फरमाते हैं। अल्लाह ताला इस सदक़े को भी कबूल फरमाते हैं। एक फ़ायदा ये भी है कि दुरूद शरीफ पढ़ने से फ़रिश्ते की दुआएं मिलती हैं, फ़रिश्ते दुआएं देते हैं और अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत नाजिल होती है। तो जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत नाजिल होती है, फ़रिश्ते दुआएं देते हैं, तो उसके सारे हाजात पूरे होते हैं, उसे एक चैन सुकून सा नसीब हो जाता है। उनके जो मसाइल हो अल्लाह ताला अपनी गैबी मदद से वो हल फरमा देते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये भी है। एक फ़ायदा ये भी है कि दुरूद शरीफ पढ़ने से क़यामत की होलनाकियों से निजात मिल जाती है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला खुसूसी रहमत वहाँ भी नाजिल फरमाते हैं, यहाँ भी नाजिल फरमाते हैं। दुनिया में क़यामत के दिन भी खुसूसी रहमत दुरूद शरीफ पढ़ने वालों पर नाजिल फरमाते हैं और क़यामत की सख्तियों से उन्हें बचाते हैं। और एक फ़ायदा ये भी है कि दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ने से, कसरत से पढ़ने से, उठते बैठते चलते फिरते इससे फ़क्र फ़ाक़ा ख़त्म हो जाता है, गुर्बत इससे ख़त्म हो जाती है। मतलब मालो दौलत में बरकत आ जाती है, उसकी ज़िंदगी में बरकत आ जाती है, उसे चैन सुकून नसीब होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए। हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते काम काज करते जो भी हालत हो और फुर्सत मिले तो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस हदीस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।